تو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ مزیدار سا چٹپٹا اور خوشبودار مٹر پلاؤ کی ریسیپی۔ دیکھنے میں یہ جتنا مزیدار اور سادہ سا لگ رہا ہے، کھانے میں اتنا ہی خوشبودار اور ذائقے دار ہے۔ ساتھ ہی اسے سرو کریں گے رائتے سلاد کے بہترین کمبینیشن کے ساتھ۔ تو ریسیپی اچھی لگے تو بس آپ نے ایک لائک ضرور کرنا ہے۔ آئیے بناتے ہیں یہ خوشبودار مٹر پلاؤ۔ اس کے لیے شامل کریں گے 3/4 کپ کوکنگ آئل ایک کڑھائی کے اندر۔ میں سرسوں کے تیل کا استعمال کرتی ہوں۔ ساتھ ہی اس کو خوشبودار بنانے کے لیے جو پہلا اسٹیپ آپ نے کرنا ہے وہ سب سے پہلے اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے۔ گرم تیل کے اندر 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ کڑکڑائیں گے۔ ساتھ ہی شامل کریں گے 2 سے 3 ہری مرچیں، جسے باریک یا تو آپ لوگ چاپ کر لیجئے یا اس کا پیسٹ بنا لیجئے اور اسی سٹیج پہ ایڈ کر کے فرائی کر لیں۔ اب باری آتی ہے ثابت کھڑے گرم مسالوں کی۔ تو اس کے اندر جائے گا 1 چمچ زیرہ، 2 سے 3 سبز الائچی، ثابت لونگ، کالی مرچیں اور اس کے علاوہ 1 بڑی الائچی۔ سبھی چیزوں کو اچھے سے فرائی کر لیں اور جب خوب خوشبوئیں تیل میں اتر جائیں تب آپ نے اس کے اندر 1 عدد میڈیم سائز کا پیاز شامل کرنا ہے۔ پیاز کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور آئل کے ساتھ فرائی کریں۔ جب تیل کے اندر ہری مرچوں اور ادرک لہسن کی خوشبوئیں کڑکڑائیں گی تو یقین کریں اتنا خوشبودار اور لذیذ یہ مٹر پلاؤ بن کے تیار ہوگا کہ آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا۔ پھر آپ نے پیاز کو بھی صرف اتنا ہی فرائی کرنا ہے کہ پیاز ہلکا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے۔ اس کو آپ نے براؤن بالکل نہیں کرنا۔ پیاز کے سافٹ ہوتے ہی ساتھ ہی آپ نے 2 بڑے سائز کے ٹماٹر باریک سلائس کر کے یہ چھوٹے کیوبس میں اس کے اندر شامل کر دینے ہیں۔ ٹماٹر زیادہ ایڈ ہوں گے تو پلاؤ بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوگا۔ اب اس کے اندر میں نے بھر کے 1 پیالی مٹر شامل کر دیے ہیں۔ مٹر کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسی سٹیج پہ فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی شامل کر دیں ذائقے کو انہینس کرنے کے لیے 2 عدد چکن اسٹاک کیوب۔ اگر آپ یہ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ چکن پاؤڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ فلیور کو انہینس کرنے کے لیے یہاں 1.25 چمچ ایڈ کروں گی نمک۔ نمک آپ نے چاولوں کے حساب سے ایڈ کرنا ہے اور یا پھر اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں۔ کٹی لال مرچ کا استعمال کروں گی 1 چمچ۔ اس ریسیپی کے اندر آپ نے لال پیسی مرچ کا استعمال بالکل نہیں کرنا کیونکہ یہ وائٹ مٹر پلاؤ بن کے تیار ہو رہا ہے اور لال مرچ کلر چھوڑتی ہے۔ ساتھ ہی شامل کریں گے 1 چمچ دھنیا پاؤڈر۔ اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے اور اب چاولوں کے حساب سے آپ نے پانی شامل کرنا ہے۔ میں نے یہاں پر 4 گلاس پانی کا استعمال کیا ہے اور اب ہم اس کو ابلنے کے لیے چھوڑ دیں گے یعنی کور کر دیں گے۔ 10 منٹ تک میں نے اس کو بالکل نہیں چھیڑا جب تک کہ مٹر اچھے طریقے سے ٹینڈر نہ ہو جائے۔ چلیں جی، اب اس کے اندر شامل کریں گے چاول۔ یہاں پر میں نے 3 کپ یعنی 750 گرام باسمتی رائس کا استعمال کیا ہے۔ اچھے طریقے سے بھگو لیں اور پھر اچھے ہی پانی سے واش کرنے کے بعد آپ نے چاولوں کو شامل کرنا ہے۔ جب چاول میں اتنا پانی رہ جائے کہ وہ دم لگانے جتنا باقی رہے تب ایک چیز اس کے اندر شامل کرنی ہے اور وہ ہے کیوڑا واٹر۔ 1 چمچ کے قریب ایڈ کریں۔ بہت ہی خوشبودار پلاؤ بن کے تیار ہوگا جیسے بالکل دیگ کا بن کے تیار ہوتا ہے۔ اب یہاں خوبصورتی کو انہینس کرنے کے لیے گرین فوڈ کلر تھوڑا سا شامل کر دیا ہے۔ دم لگا دیں گے 12 سے 15 منٹ بالکل دھیمی آنچ پہ۔ اب یہاں پر آپ نے پلاؤ کو کھولا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک دانہ کھلا کھلا بن کے تیار ہوا ہے۔ خوشبودار وائٹ مٹر پلاؤ بالکل تیار ہے۔ سردیوں کا موسم ہو اور مزیدار سب خوشبودار مٹر پلاؤ بہت ہی مزیدار سی چٹنیوں، سلاد یا اچار کے ساتھ تیار ہو تو پھر کیا ہی مزہ ہے۔ سردیوں کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور کھانے والا انگلیاں چاٹتے رہ جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ میری ریکمنڈیشن پہ آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کی سبھی فیملی کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ تو اگر میری ریسیپی تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ریسیپی کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی اور مزیدار سی ریسیپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مزید آسان، ٹیسٹی اور مزیدار سی ریسیپیز کے لیے میرے چینل کا وزٹ کریں۔ دیکھنے والے سبھی لوگوں کا بے حد شکریہ۔